لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد خداوند عالم اس کلام و فرمان کا مطلب خیر ترجمہ یہ ہے، فرماتا ہے اے ایمان کے دعوے دارو تقوی الہی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر بھی صلوات پڑھیں محمد. آج ذی الحج کی 24 تاریخ ہے. عام اہل اسلام کے نزدیک اسلام میں 2 عیدیں موجود ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. لیکن شیعہ نے حیدر قرار کی نظروں میں 4 عیدیں ہیں. 2 وہی ہیں جو عام مسلمان مناتے ہیں، وہ ہم بھی مناتے ہیں، اور ان کے علاوہ 2 اور ہیں جو ہم مناتے ہیں لیکن کوئی اور مسلمان نہیں مناتا، اور وہ دونوں اسی ذی الحجہ کے مہینے میں ہیں. ایک کو عید غدیر کہتے ہیں، اسی مہینے کی 18 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور دوسری کو عید مباہلہ کہتے ہیں جس مہینے کی 24ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے. عید غدیر میں بانی اسلام نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام اور کلمہ گویان اسلام کی محفل میں پالانوں اور پتھروں کے منبر پہ جا کے علی ولی کا بازو تھما کے اور تمام اہل اسلام کو دکھا کے فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. علی کی ولایت، علی کی امامت، علی کی خلافت، علی کی زعامت کا اعلان فرمایا تھا. اور عید مباہلہ وہ دن ہے اور وہ عید ہے کہ جس دن پیغمبر اسلام اپنے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو ہمراہ لے گئے تھے اور اصلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اسلام کی صداقت کا پرچم صبح قیامت تک فضاؤں میں لہرایا. تو لہذا میں آج کی اس عید سعید کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. خداوند عالم ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جن کی خوشی محمد و آل محمد کی خوشی کے تابع ہوتی ہے اور جن کا غم محمد و آل محمد علیہ السلام کے غم کے موافق ہوتا ہے. حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی محمد فضیل ابن یسار سے فرمایا تھا یا فضیل ان كنت تريد ان تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان. اے فضیل جی آقا، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد جنت کے بلند و اعلیٰ محلات میں ہم آل محمد کے ساتھ رہو تو جوہر کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ علیک بولایتنا، ہماری ولایت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو. اور اگر ہمارا موالی بننا ہے، ہمارا محب بننا ہے، ہماری محبت کا دم بھرنا ہے تو محب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ احزن لحزننا وفرح لفرحنا، ہماری خوشی کے دن ہو تو تم خوش نظر آؤ اور ہمارے غم کے دن ہو تو تم غمناک نظر آؤ.
خوشخبری سناتا ہوں کہ ان المرء یحشر مع من احب یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن ہر آدمی کا حشر و نشر اس کے محبوب کے ساتھ ہوگا، وہ جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا، قیامت والے دن یہاں اس کا محبوب جائے گا، اس کا عہدیدار بھی وہی جائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں لو ان عبدا احب حجرا لحشرہ اللہ معہ یوم القیامہ، حتیٰ کہ اگر بروز دنیا میں کوئی بندہ کسی پتھر سے بھی محبت کرتا ہوگا تو قیامت والے دن اسی پتھر کے ساتھ معشور ہوگا، جہاں پتھر جائے گا اس کا پجاری اور اس کا محب بھی وہیں جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہم خالق و مالک کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو اس نے ہمیں ان محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کا دم بھرنے کی توفیق عطا فرمائی، جو صرف جنت میں جانے والے ہی نہیں بلکہ گناہگاران امت کی شفاعت کر کے اور ریتی نمروں کے پاک کرا کے جنت میں لے جانے والے بھی ہیں۔ وہ صرف شراباً طہورا کے جام پینے والے نہیں بلکہ اپنے پیاسے عہدیداروں کو پلانے والے بھی ہیں۔ وہ صرف وہاں صرف جہنم اور قیامت والے دن کی شدت و حدت اور گرمی سے دامن کو بچانے والے ہی نہیں بلکہ اپنے عہدیداروں کے دامن کو بچانے والے بھی ہیں۔ وہ صرف جنت میں جانے والے ہی نہیں بلکہ ٹکٹ دے کر گناہگاروں کو جنت میں پہنچانے والے بھی ہیں۔ صلوات پڑھو محمد اہل بیت۔ لہذا اسی مناسبت سے کہ چونکہ اس دن عید مباہلہ والے دن صادقین اور کاذبین کا مقابلہ اور مباہلہ ہونا تھا، اور خالق اکبر نے صادقین کو کاذبین پر فتح مبین عطا کی تھی اور اسلام کی صداقت کے جھنڈے گڑ گئے تھے، تو اس لیے میں نے اس آیہ مبارکہ کو اپنے بیان کا عنوان قرار دیا ہے، جس میں خالق نے مومنوں کو سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو آؤ چند منٹ ان باتوں پہ غور کریں کہ اللہ نے جو اہل ایمان کو حکم دیا وہ اہل ایمان کون ہیں۔ خدا نے جو متقی بننے کا حکم دیا تو متقی بننے اور پرہیزگار بن کر جینے مرنے کا طریقہ کیا ہے۔ خالق نے جو سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا تو پہلے پہچانے کہ وہ سچے کون ہیں، اور جب پہچان ہو جائے تو پھر یہ سوچے کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے اور طریقہ کیا ہے۔ صلوات پڑھو محمد اہل بیت محمد۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں یا قرآن پڑھاتے رہتے ہیں، جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش فرماتے رہتے ہیں، وہ میری تصدیق کریں گے، میری تائید کریں گے کہ خالق کائنات نہ کافروں سے کلام کرتا ہے، نہ مشرکین سے کلام کرتا ہے، نہ بے دینوں سے کلام کرتا ہے، نہ منافقوں سے کلام کرتا ہے۔ خالق کائنات، مالک کون و مکان اور خالق دو جہان جب بھی کلام کرتے تو اہل ایمان سے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خدا جب حکم دیتا ہے تو اہل ایمان کو دیکھتا ہے، جب کسی کام سے روکتا ہے تو اہل ایمان کو روکتا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہیں کون۔ صلوات پڑھو محمد اہل بیت۔ زبانی دعووں کو دیکھا جائے تو کوئی بھی بے ایمان کہلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان، سنی شیعہ ہر فرقہ کہتے ہیں ہم صاحب ایمان، جن کو ہم ہندو سکھ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم صاحب ایمان، ہم جن کو حنود و یہود کہتے ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان۔ اب فیصلہ کون کرے
کہ ایماندار کہلانے کا حقدار کون ہے اور بے ایمان قرار دیے جانے کا سزاوار کون ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، میں عرض کروں گا کہ اگر ایمانداروں کو پہچاننا ہے تو پہلے ایمان کے مطلب کو سمجھنا پڑے گا، ایمان کے مفہوم کو سمجھنا پڑے گا۔ تو دو طریقے ہیں، پہلے مرکز ایمان کو پہچانو، یا مرکز ایمان کا پتہ چل جائے گا، یا محور ایمان کا پتہ چل جائے گا، جب ایمان کی کان کا پتہ چل جائے گا، یا مجسمہ ایمان کا پتہ چل جائے گا تو صاحبان ایمان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اہل ایمان کو سمجھنا ہے تو پہلے ایمان کا مطلب سمجھنا پڑے گا، جب ایمان کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے تو اہل ایمان کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ پھر بھی سروات پڑے محمد اہل بیت محمد۔ ہندوستان ایک ملک ہے جو پاکستان سے نسبت رکھتا ہے، اس کے لوگوں کی نگاہ تاریخ اسلام پہ ہے اور غزوات نبویہ پہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جنگ خندق میں جب پورے کا پورا عالم کفر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کا روڑا راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹانے کے لیے اکٹھے ہو کر مدینے سے حملہ آور ہوئے تھے، اور اپنے ساتھ عمرو بن عبد الود جیسے نامی گرامی جنگ آزماؤں کو اور لڑاکے لوگوں کو ساتھ لائے تھے، تاکہ نہ رہے اسلام نہ کوئی مسلمان، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو اس موقع پر جب اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اور خندق کو پار کر کے پیغمبر کے خیمے میں نیزہ گاڑ کے گستاخانہ لب و لہجے میں کہا تھا، یا محمد میں نے سنا ہے کہ آپ کا فتویٰ ہے کہ جو آپ کی طرف سے میدان میں جائے اگر مر جائے تو شہید کہلاتا ہے، اگر زندہ رہ جائے تو غازی بن جاتا ہے، تو میرے مقابلے میں آ کر کوئی غازی تو بن نہیں سکتا۔ اگر کوئی جنت میں جانے کا شوقین ہے، اگر کوئی شہادت کا شربت پینا چاہتا ہے، اس کو جلدی بھیجو تاکہ اس کو جلدی جنت میں میں بھیجو۔ اس کے لب و لہجے میں ایسی گستاخی تھی، ایسی بے ادبی تھی کہ خلق عظیم کے مالک مصطفیٰ نے فرمایا کہ من لحاظ القلب، کوئی ہے جس کتے کا جا کر منہ بند کرے؟ مورخین اسلام کہتے ہیں کہ عمرو بن عبد الود کی کوئی ایسی دہشت چھائی ہوئی تھی، اس کا مسلمانوں پر کچھ ایسا رعب تھا کہ کوئی آدمی اٹھنے کے لیے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حیدر قرار اٹھ کر عرض کرتے ہیں کہ آنا لہو یا رسول اللہ، آپ دوسروں کو کیوں زحمت دیتے ہیں، میں جو موجود ہوں۔ پیغمبر اسلام علی ولی کو بٹھا دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں من لحاظ القلب، کوئی ہے جس کتے کا جا کر منہ بند کرے؟ پھر تمام صحابہ کرام اور تمام مسلمان خاموش نظر آتے ہیں۔ علی ولی سینہ تان کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دوسروں کو کیوں زحمت دیتے ہیں، میں جو موجود ہوں۔ نبی نے بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ جب پھر اعلان کیا اور علی ولی کے سوا اب بھی کسی نے ان کے مقابلے میں جانے کی حامی نہ بھری، اب نبی فرماتے ہیں یا علی میرے قریب آؤ۔ علی ولی نبی کے قریب جاتے ہیں، پیغمبر اپنے سر سے امامہ اتار کے علی ولی کے سر پر رکھتے ہیں، اپنے کاندھوں سے عبا اتار کے علی ولی کے کاندھوں پہ رکھتے ہیں، اپنے پہلو سے تلوار اتار کے علی ولی کے پہلو کے ساتھ لٹکاتے ہیں۔ میں کیوں نہ کہہ دوں کہ جب امامت لباس نبوت میں ملبوس ہو کر میدان کارزار کی طرف
بڑھنے لگتی ہے، خرامہ خرامہ چلنے لگتی ہے۔ دنیا والے سوچ رہے ہیں کہ ادھر سے آنے والا کون، ادھر سے جانے والا کون۔ کیونکہ لباس کو دیکھا جائے تو لباس نبوت نظر آتا ہے، اگر ملبوس کو دیکھا جائے اقلیم امامت کا پہلا تاجدار نظر آتا ہے۔ اس موقع پر پیغمبر کے ان لبوں میں جنبش پیدا ہوئی جو اللہ کی وحی کے بغیر کبھی جنبش میں آتے ہی نہیں تھے، وہ لب کھلے جو اللہ کی مشیت کے بغیر کبھی کھلتے ہی نہیں تھے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دنیا والو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ادھر سے آنے والا کون، ادھر سے جانے والا کون۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میں چاہتا نہیں کہ جنگ خندق پڑھوں، نہ وقت ہے نہ ضرورت، پر دل چاہتے ہیں دو جملے عرض کرتا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں جب علی ولی عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں پہنچ گئے، علی ہے تو وہ بھی اللہ کے شیر، کہ عمرو بن عبد ود ہے تو وہ بھی بہت بڑا دلیر۔ بڑا مارکا ہوا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 300 دفعہ طرفین سے ضربیں چلی، کبھی وہ وار کرتا، علی ولی بیکار کرتے، کبھی شیر کردگار حملہ کرتے، عمرو بن عبد ود بیکار کرتا۔ 300 ضربتوں کے بعد، 300 زد و خورد کے بعد آخر علی ولی نے عمرو بن عبد ود کو پچھاڑ دیا اور اس کو لتاڑ دیا۔ میں کہوں گا لوگ جو چاہیں کہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے اور میری ناچیز تحقیق یہ ہے جو ایک وار کرنے کے بعد دوسرے وار کی ضرورت سمجھے وہ حیدر قرار نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تاریخ اسلام پڑھو، غزوات نبویہ کے حالات پڑھو، تمام سنی شیعہ مسلمانوں کی، بلکہ میں کہتا ہوں یہود و ہنود کی لکھی ہوئی تاریخیں اٹھا کر پڑھو، تمام مورخین اس حقیقت پر متفق نظر آتے ہیں کہ حیدر قرار کی زندگی میدان کارزار میں کٹ گئی۔ نبی کے دور میں بھی لڑتے رہے، نبی کی وفات کے بعد آنے والے دور میں بھی جہاد کرتے رہے۔ علی کے مقابلے میں کبھی ایک آدمی آیا، کبھی 10 مل کر آئے، کبھی سینکڑوں مل کر آئے، کبھی ہزاروں مل کر آئے، لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا کبھی علی نے ایک وار کرنے کے بعد دوسرے وار کی ضرورت سمجھی ہو۔ تاریخ اسلام خاموش نظر آتی ہے۔ 3 باتیں مورخین نے حیدر قرار کی شجاعت کے بارے میں لکھی ہیں۔ پہلا جملہ جو مورخین نے علی ولی کے حق میں لکھا وہ یہ ہے کہ ما فر من قتیبۃ قط، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے جنگ آزما، بڑے بڑے لڑاکے بھڑاکے لوگ کبھی لڑتے ہیں، کبھی میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں نے حدیث بھی گھڑی ہوئی ہے کہ الفرار فی وقت ہی ظفر، اگر دشمن زیادہ ہو جائیں کہ موت یقیناً نظر آئے تو اس وقت جان بچا کے بھاگ جانا بھی بڑی کامیابی ہے۔ تو لوگ میدانوں میں لڑتے بھی ہیں، میدان چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن علی ولی کے بارے میں مورخین اسلام متفق نظر آتے ہیں کہ علی پوری زندگی میں کبھی دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ دوسرا جملہ هو الشجاع الذی انسى ذکر من مضى قبلہ ومحا ذکر من یاتی بعدہ،
बहादुर बड़े गुजरे हैं और बाद में भी बड़े पैदा होंगे। इस वक्त भी दुनिया में बहादुर मौजूद हैं, पर जब अली के कारनामों पे नजर पड़ती है तो साफ नजर आता है कि हैदर करार ने वो जौहर शजात दिखाए। ये पहले बहादुरों के नाम हमें भुला दिए और आने वाले शजाओं के नाम फेहरिस्त शजात से मिटा दिए। तीसरा जुमला मुर्रिखीन ने अली वली के बारे में ये लिखा है कि हुमा ज़रब ज़रबतन कत्तु फ़हताजतल ऊला इला सानिया, कि हैदर करार ने पूरी जिंदगी में एक बार करने के बाद कभी दूसरे बार की जरूरत नहीं थी। लिहाजा अम्र इब्न अब्द वद ने वार किया, शेर किरदेगाह ने तलवार खींची, गुबारे जंग उड़ रहा था, अंधेरा छाया हुआ था। अली की तलवार यूं चमकी जैसे 14वीं की चांद का रात चांद निकाला है। चनाचे तलवार चमकी, लोगों ने चमकती हुई देखी, फिर अम्र इब्न अब्द वद के सर पे पड़ती हुई देखी, उधर उसके सर पे पड़ी। ये कुफ्र का सितून दो नीम होकर, दो टुकड़े होकर जमीन पे गिरा, फिर जहन्नम हुआ। उधर पैगंबर के लबों में फिर जुम्बिश पैदा हुई, ज़रबत अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत ज़कल। अली की एक ज़रबत जो आज के दिन अम्र इब्न अब्द वद के सर पर पड़ी है, पूरे जिन्नों इंस की इबादतें खंदक वाले दिन से लेकर क़यामत के सूरज उभरने तक अगर एक तरफ रख दी जाए, इधर अली वली की एक ज़रबत दूसरी तरफ रख दी जाए, अगर मीज़ान अदल पे तोला गया, सकलैन की इबादतों का पलड़ा ऊपर उठ जाएगा, अली की ज़रबत का पलड़ा नीचे झुक जाएगा। कई लोग कह दिया करते हैं ये नबी ने, है तो नबी है मासूम, लेकिन जरा नबी ने मुबालगा फरमाया है। मुबालगा कहते किसी बात को हद से बढ़ाना। ये मानना अली की ज़रबत बड़ी कीमती थी, अली की ज़रबत बड़ी अजीम थी, बहुत बड़ा कारनामा था अली वली का, पर एक ज़रबत को जिन्नों इंसानों की इबादत से बढ़ा देना ये मुबालगा है। इस तरह का जवाब शिया उलमा ने भी दिया, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने भी दिया। मेरी नाचीर ताकीद के मुताबिक जो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा में से इमाम राजी ने इसका जवाब दिया है, ऐसा न कोई सुन्नी दे सका न कोई शिया दे सका। वो अपनी किताब अरबईन में लिखते हैं, अगर पैगंबर के फरमान का मतलब समझना है तो पहले ये देखो कि नबी ने अली को ये सनद दी कब थी, ये एजाज दिया कब था। कहते हैं ये आज की बात नहीं है, ये उस दौर की बात है कि जब पूरे का पूरा इस्लाम सिमट के मदीने की चार दीवारी में आ गया था। इस्लाम है तो मदीने में, मुसलमान है तो मदीने में, चारों तरफ खंदा खुदी हुई है और काफिर ये इरादा करके आए थे कि आज उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक इस्लाम को खत्म नहीं कर देंगे, जब तक मुसलमानों को मिटा नहीं देंगे और जब तक बानी इस्लाम की शम्ए हयात को बुझा नहीं देंगे। इसलिए बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवानों को और जंग आजमाओं को लाए थे कि आज के बाद न इस्लाम रहेगा, न मुसलमान रहेंगे, न बानी इस्लाम रहेंगे। लिहाजा अगर वो अपने मकसद में हो जाते कामयाब, अगर काफिर अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो जंगे खंदक के बाद न इस्लाम रहता, न मुसलमान रहते, न बानी इस्लाम रहते, न कोई नमाज होती न नमाजी होते, न हज होती न हाजी होते, न ज़कात होती न अदा करने वाले होते, न मैं रमजान होता न रोजादार होते, न तहज्जुद होती न शब जिंदादार होते, सब चीजें खत्म हो जाती। लेकिन हैदर करार ने एक ज़रबत लगा के अम्र इब्न अब्द वद को
واصل جہنم کر کے اور کافروں کو اپنے ارادوں ناکام بنا کے ان کے ارادوں کو خاک میں ملا کے کفر کو ہرا کے اسلام کو فتح یاب بنا کے اگر علی نے ایک ضربہ سے کیا کام کیا، اب صبح قیامت تک اگر نمازی نماز پڑھیں گے تو علی کی ضربت کا صدقہ، اگر حاجی حج کریں گے تو علی کی ضربت کا فیض، اگر روزہ دار روزہ رکھیں گے علی کی ضربت کا ادنی نتیجہ، اگر دنیا والے اسلام پر عمل کریں گے، خالق کی عبادت کریں گے، مصطفیٰ کی اطاعت کریں گے، علی کی ضربت کا صدقہ، علی نے ایک ضربت لگا کے کافروں کے ارادوں کو خاک میں ملا کے صبح قیامت تک اسلام کو بھی بچایا، مسلمانوں کو بھی بچایا، ان کی عبادت کو بچایا، ان کی اطاعت کو بچایا، ان کی شہادت کو بچایا۔ تو لہذا نبی سچ کہتے ہیں اگر علی کی ضربت نہ ہوتی نہ اسلام ہوتا نہ مسلمان ہوتے، اس لیے علی کی ایک ضربت کائنات کی باتوں میں بھاری نظر آتی ہے۔ سامنے آ گئی کہ علی ہے کل ایمان، علی ہے مرکز ایمان، علی ہے معدن ایمان، علی ہے ایمان کی کان۔ تو مومن وہ ہوگا کہ جس کا کل ایمان سے کوئی ایمانی تعلق ہوگا، جس کا کل ایمان اور مرکز ایمان حیدر قرار سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سمجھ لو کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا خدا فرماتا ہے او علی والو اتقوا اللہ، صلوات پڑھو محمد معنی تھا جس کو سامنے رکھا جائے۔ تو پھر دوسرا معنی کیا ہے؟ ایمان والو، پہلے ایمان کو سمجھنا پڑے گا کہ ایمان کا مفہوم کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے۔ جب ایمان کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا اہل ایمان کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ صلوات پڑھو محمد اہل بیت محمد۔ ایمان کا معنی تسلیم کرنا، ایمان کا معنی تائید کرنا، ایمان کا معنی تصدیق، تائید کرنا، تصدیق کرنا، تسلیم کرنا۔ کسی شے کو ماننے کا نام ہے ایمان۔ لہذا ایک بندہ کہتے تو دن روشن ہے، دن کو مانتے ہیں کہ وہ روشن ہے۔ ایک آدمی آدھی رات کو مانتے ہیں کہ رات اندھیری ہے۔ ایک آدمی کہتے برف ٹھنڈی ہے، ایک کہتے آگ گرم ہے۔ ہم ان کو مومن کہیں گے؟ یہ بھی تو مان رہے ہیں۔ یہ مان رہا ہے کہ دن روشن ہے، وہ مان رہا ہے کہ رات اندھیری ہے، یہ مان رہا ہے کہ آگ گرم ہے، وہ مان رہا ہے کہ برف ٹھنڈی ہے۔ تو پتہ چلا ہر ماننے والے کو مومن نہیں کہتے، ہر تسلیم کرنے والے کو صاحب ایمان نہیں کہتے۔ صاحب ایمان اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ حسنین کا نانا عبداللہ اور آمنہ کا لال، جو کوئی خالق ذوالجلال کی طرف سے لائے کوئی بندہ اس ہر بات کو تسلیم کرے، محمد کی ہر بات کے ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ اب نبی کیا لائے؟ قرآن لائے، اسلام لائے، عقائد لائے، حلال لائے، حرام لائے، معارف لائے، حقائق لائے، دین و دنیا کے مسائل لائے، دین و دنیا کی حکمتیں لائے۔ تو لہذا مومن وہ ہوگا جو پیغمبر کی مکمل لائی ہوئی شریعت کو تسلیم بھی کرے، اس کی تصدیق بھی کرے، اس کی تائید بھی کرے۔ تو میں کہتا ہوں جو پیغمبر لائے اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے، اس میں قیامت بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کچھ نبی خدا کی طرف سے لائے تھے اس میں امامت علی بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو ماننا پڑے گا نبی کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوا
خالق کا قرآن اس وقت تک مکمل نہیں ہوا، خالق کا انعام اس وقت تک مکمل نہیں ہوا جب تک پیغمبر اکرم نے 1,00,000 سے زائد مجمع عام میں پالانوں اور پتھروں کے منبر پہ جا کے علی ولی کا بازو تھما کے اور دنیا والوں کو دکھا کے علی کی امامت کا اعلان کیا نہیں ہے۔ ادھر اے نبی علی کی امامت، علی کی ولایت، علی کی خلافت کا اعلان کرتے ہیں، ادھر خالق فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا، آج کے دن میں نے اسلام مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر تام و تمام کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو تمہارا دین منتخب کر دیا۔ سنی شیعہ کتابیں پڑھو، جب یہ آیت اتری ما ینطق عن الہوا کے مصداق مصطفیٰ کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی، دنیا نے کان لگائے، نبی فرما رہے تھے الحمدللہ علی اکمال الدین و اتمام النعمت ورضا الرب بنبوتی و ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں خالق اکبر کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جس نے آج اسلام مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تام و تمام کر دیا، اور میری ختم رسالت اور علی کی ولایت پر اپنی مہر کا اعلان کر دیا۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ پیغمبر لائے تھے ان سب باتوں کا ماننے والا ہے اہل ایمان، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خالق ان لوگوں کو خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، جو پیغمبر کے تمام لائے ہوئے دین کو تسلیم کرتے ہیں، جو پیغمبر کے حلال کو حلال جانتے ہیں، جو حرام کو حرام مانتے ہیں، جو اللہ کو رسول کے بیان کردہ امام کو امام مانتے ہیں، اور جن کو خدا اور مصطفیٰ نے نہیں بنایا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت۔ اب جب اہل ایمان کا پتہ چل گیا اور اس کی تصدیق، شاید کوئی یہ گمان کرے کہ یہ میری اپنا ذاتی میرا خیال ہے یا معاذ اللہ تفسیر دے رہے ہے، تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں جو کچھ میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا، نبی نے ایک جملے میں یہ سب کچھ بیان کر دیا۔ علامہ ابن حجر مکی نے اپنی صواعق مبارکہ میں لکھا ہے کہ جب یہ آیتیں اتری یا ایھا الذین آمنو، تو جناب عبداللہ ابن عباس نے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، وہ اہل ایمان کون ہیں جن سے خالق دو جہان کلام کرتا ہے، جن سے خالق خطاب کرتا ہے، جن کو خدا مخاطب بناتا ہے، وہ اہل ایمان کون ہیں؟ نبی نے جواب دیا یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے سنو، ما من آیت وفیہا یا ایھا الذین آمنوا الا وعلی زعیمها وامیرها وقائدها او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن میں جہاں بھی تمہیں ایسی آیت نظر آئے جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہے، اگر مومنوں کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر اہل ایمان کا تعارف چاہتے ہو، تو پہلے ان کے امیر کو پہچان لو۔ جہاں بھی اہل ایمان کا ذکر آئے گا ان کے امیر، ان کے سردار، ان کے قائد، ان کے لیڈر کو علی کہتے ہیں۔ نتیجہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جن کے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آتے ہیں۔ حکم سنو، حکم دو ہیں، اتقوا اللہ
الہی اختیار کرو، خدا سے ڈرو۔ دوسرا حکم ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آؤ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، چند منٹ سوچیں کہ خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ کیا کوئی خدا ڈراؤنی شے ہے؟ خدا کوئی خطرناک شے ہے؟ خدا کوئی ہولناک شے ہے؟ خدا کوئی ہیبتناک شے ہے تو اسے ڈرا جائے، دور بھاگا جائے؟ وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا پالک، وہ ہمارا محسن، وہ ہمارا منعم، وہ ہمارا رحمان، وہ ہمارا رحیم، وہ ہمارا رؤوف، وہ ہمارا کریم۔ خالق سے محبت کی جاتی ہے، ڈرا تو نہیں جاتا۔ مالک سے پیار کیا جاتا ہے، خوف تو نہیں کیا جاتا۔ محسن منعم سے الفت کی جاتی ہے، نفرت تو نہیں کی جاتی۔ تو جب وہ ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی، وہ پالک بھی ہے اور محسن بھی، منعم بھی ہے، رحمان بھی، رحیم بھی ہے، کریم بھی، تو پھر خدا سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ صادق آل محمد نے ایک جملے میں اس آیت کا مطلب بتا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جانتے ہو اور جب مانتے ہو کہ وہ ہمارا خالق بھی ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا محسن بھی ہے، ہمارا منعم بھی ہے، اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، اس کی حکم عدولی کرنے سے ڈرو، اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے اس کی ادنا سے بھی خلاف ورزی کی جائے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ یہ قانون قدرت ہے، آئین فطرت ہے، جتنا جس کا احسان بڑھتا جائے آدمی اس کو اتنا لحاظ کرتا ہے، اتنا اس کا حیا کرتا ہے، اتنا اس سے ڈرتا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کون محسن ہے؟ پر شریف اولادیں ماں باپ سے ڈرتی ہیں۔ ماں باپ کے سامنے حقہ نہیں پیتے، سگریٹ نہیں پیتے۔ اگر ان کی شادی ہو جائے، میاں بیوی اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرتے، تو ماں باپ ظالم ہوتے ہیں؟ ماں باپ کو جابر ہوتے ہیں؟ نہیں۔ اولاد کو پتہ ہے جو ہمارے محسن ہیں، جو دنیا میں آنے کہ ہماری ظاہری سبب ہیں، جنہیں جاگ جاگ کے ہمیں سلایا، جنہیں محنتیں کر کر کے ہمیں پالا پوسا پروان چڑھایا، وہ اس قابل نہیں ہیں ان کی ادنا سے بھی حکم عدولی کی جائے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے دل میں شفقت رکھی کس نے ہے؟ خدا نے۔ ماں باپ کا تو احترام کیا جائے کہ جس نے ماں کو ماں اور باپ کو باپ بنایا، جس نے ماں باپ کے دلوں میں رحم و شفقت کو پیدا فرمایا، اس ذات ذوالجلال کو بھلا دیا جائے، یہ آدمیت نہیں ہے۔ لوگ استاد کا احترام کرتے ہیں، استادوں کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، جس سے پرائمری پڑھا جائے، پہلی کلاس پڑھی جائے، اگر وہ بعد میں پڑھتے پڑھتے ایم اے کر جائیں، وہ پی ایچ ڈی کر جائیں، پھر وہ وزیر بن جائیں، وزیر اعظم بھی بن جائیں، کہ وہ خاندانی شاگرد ہوتے ہیں، جب بھی استاد سامنے آ جائے جھک کے سلام کرتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ استاد سے ڈرتے ہیں کہ استاد کی کوئی حکم عدولی نہ ہو جائے، کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ استاد ان کا محسن ہے، استاد ان کا مربی ہے، وہ آدمیوں کو انسان بناتا ہے، انسانوں کو مسلمان بناتا ہے، مسلمانوں کو اہل ایمان بناتا ہے، اہل ایمان کو علی اور اولاد علی کا غلام بناتا ہے۔ یہ استاد نے جو شاگردوں کو پڑھایا، اس کے دادے کا علم ہے، اس کے دادے کا علم ہے، اس کے گھر کا علم ہے، استاد کو کچھ پتہ نہ ہوتا اگر نبی علی نہ پڑھاتے۔ دنیا کے تمام استاد نبی اور علی کے شاگرد نظر آتے ہیں، علی اور نبی نے، کیونکہ نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، دروازہ علی ہے۔
من اراد المدینۃ فلیأت من الباب، جو میرے شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے پہلے علی کے دروازے پہ حاضری دے۔ تو لہذا اگر نبی و علی نہ ہوتے، کائنات میں علم نہ ہوتا، جب علم نہ ہوتا کوئی معلم نہ ہوتا، کوئی مدرس نہ ہوتا، کوئی پروفیسر نہ ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی و علی کا علم اپنا ہے یا خدا نے دیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے کہ جس نے بندے خاص کو علم پڑھایا، قرآن پڑھایا، پھر دنیا میں بھیجا۔ تو لہذا جو نبی کو پڑھائے، جو علی کو پڑھائے، کیا کائنات کے معلموں کا معلم اس قابل نہیں ہے کہ اس کا حیا کیا جائے اور اس سے شرم کی جائے؟ ماننا پڑے گا کہ جس لحاظ سے دیکھو خالق کائنات ہمارا محسن نظر آتا ہے، منعم نظر آتا ہے، خالق و مالک نظر آتا ہے، رحمان و رحیم نظر آتا ہے، تو خدا ڈرنے کے قابل نہیں، وہ تو محبت کے قابل ہے۔ تو مطلب یہ نکلا خدا کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، اس کی عصیان کاری سے ڈرو، خدا کی جو ہے معصیت کاری سے ڈرو۔ اس لیے پیغمبر نے جناب ابو ذر کو کہا تھا کہ یا ابا ذر لا تنظر الى صغر الصغیرہ بل انظر الى من عصیتہ، اے ابو ذر اگر خدا کی نافرمانی کرنے لگو، خدا کا کوئی گناہ کرنے لگو، تو گناہ کے چھوٹے ہونے پہ نظر نہ کرنا کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ اس ذات کی عظمت، اس جلالت پہ نظر کرنا کہ جس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو وہ ذات ذوالجلال کتنی بڑی ہے۔ اگر خدا کی عظمت پہ غور کرو گے تمہیں چھوٹے گناہ بھی پھر بڑے نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد۔ اور اگر خدا کی عظمت پر، خدا کی جلالت پر، خدا کی شان کی بلندیوں پر نگاہ کرو گے تمہیں اپنی بڑی بڑی باتیں بھی چھوٹی نظر آئیں گی۔ ہم کیا ہیں، کوئی نماز پڑھ لی، کوئی قضا کر لی، کوئی زیادہ کمال کرے گا تو 17 رکعت پوری پنجگانہ پڑھ لے گا، کوئی زیادہ تیر مارے گا ان کے نوافل پڑھ لے گا، کوئی اور زیادہ کمال تک پہنچے گا تو نماز تہجد پڑھ لے گا، زیادہ کرے گا تو وتر پڑھ لے گا، مطہرہ پڑھ لے گا، شف پڑھ لے گا، تو پھر بھی ساری مل کے 51 رکعت بنتی ہے۔ لیکن ہم اس نبی کے کلمہ گو ہیں کہ دنیا سوتی تھی، نبی محراب مسجد میں عبادت خدا کرتے تھے۔ ہم اس علی ولی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں کہ دنیا سوتی تھی، علی محراب مسجد میں روتے تھے۔ دنیا آرام کرتی تھی، علی عبادت کرتے تھے۔ نماز پنجگانہ الگ، اس کے نوافل الگ، نماز تہجد الگ، نماز شب الگ، نماز وتر الگ۔ علی کی 1000 رکعت نافلہ پوری زندگی میں قضا نظر نہیں آتی، اور 1000 کا مطلب ہے 2000 سجدے، کیونکہ ہر رکعت میں سجدے 2 ہوتے ہیں۔ علی 2000 سجدے یومیہ ادا کر کے پھر بھی اتراتا نہیں ہے، فخر فرماتا نہیں ہے، اپنی عبادت پہ ناز کرتا نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادت، اے پالنے والے جو تیری عبادت کا حق تھا ابھی علی نے ادا کیا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد۔ تو لہذا یہی وجہ ہے، حکم ہے کہ چھوٹے گناہ کو بھی بڑا سمجھو۔ یہ نہ کہو کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے اگر کر لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا، ہو سکتا ہے وہی چھوٹا گناہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ حدیث میں 3 چیزوں کو معمولی نہ سمجھو۔ ایک آگ کو، یہ تیلی جو ڈبی میں ہوتی ہے کتنی معمولی ہوتی ہے، لوگ کانوں میں بھی مارتے ہیں، میل نکالتے ہیں، دانتوں میں خلال بنا کے استعمال کرتے ہیں۔ ایک تیلی اگر جلائی جائے پورا شہر جل کے ختم ہو جاتا ہے۔ آگ کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ دکھتی ہوئی آگ جب شعلہ بن جائے تو پورے علاقے کو لپیٹ میں لے کے جلا کے راکھ بنا دے۔ فرمائے دشمن کو معمولی نہ سمجھو،
جو لوگ کہتے ہم بڑے آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنے نوکر ہیں، اتنی اولاد ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنا عہدہ ہے، اتنا مرتبہ ہے، اتنا ہمارا اثر ہے، جو دشمن کو معمولی سمجھتے ہیں ہمیشہ وہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ دشمن چھوٹا بھی ہو تو اس کا معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان لیوا ثابت ہو جائے۔ اور تیسری بات، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹا گناہ تمہیں جہنم میں لے جائے۔ حدیث میں خدا بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا، لیکن جس گناہ کو چھوٹا سمجھو گے خدا کبھی وہ چھوٹا گناہ معاف نہیں کرے گا، اسی کی وجہ سے تمہیں جہنم کے آگے حوالے کر دے گا۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ تقوی کا معنی، اللہ سے ڈرنے کا معنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے، اللہ کی حکم عدولی سے ڈرنا ہے، اللہ کا گناہ کرنے سے ڈرنا ہے، اللہ کی عدم اطاعت سے بچنا ہے۔ لہذا یہ جب معنی لیے جائیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے، خدا کی عظمت کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے، خدا کی جلالت کا کوئی نقش ہمارے دل و دماغ پہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں باطن کا کیا پتا، آپ کے دل میں کیا ہے، مجھے کیا پتا، میرے دل میں کیا ہے، آپ کو کیا پتا۔ تو کوئی علامت ہونی چاہیے، کوئی پہچان ہونی چاہیے، کوئی نشانی ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا ہمارے دلوں میں خوف ہے یا نہیں ہے، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے۔ تو جناب حیدر کرار نے اپنے ماننے والوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی، نیکوکاروں کی، پرہیزگاروں کی یہ علامت بتائی ہے۔ ان کے ظاہر کو دیکھو، اگر ان کے بدن پر لباس تقوی نظر آ جائے تو سمجھ لو کہ دلوں میں خوف خدا ہے، اور اگر ان کے بدنوں پر لباس تقوی نظر نہ آئے، تقوی والا لباس نظر نہ آئے، تو سمجھ لو ان کے دلوں میں کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لباس تقوی کیا ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد۔ آج ٹی ویوں پر، ریڈیو پر، اخباروں میں روزانہ اشتہار پڑھتے ہیں کارخانے والوں کے، یہ فلانے کی لون ہے، یہ فلانے کا لٹا، یہ فلانے کی ململ، اور پھر ہر کارخانے والا اپنے اپنے کارخانے کے مال کی اچھائی کے اشتہار دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، دنیا کو مائل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میری ململ جیسی ململ کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں میرے لٹھے جیسا لٹا کوئی نہیں۔ آپ کے گجرات اور ماشاءاللہ گجرا والے میں پنکھے زیادہ بنتے ہیں، سینکڑوں قسمیں فینوں کی، ہر اشتہار میں یہی نظر آتا ہے کہ سب سے بہتر فین ہے تو یہ ہے۔ کوئی کہتے ہے سپر اچھا، کوئی کہتے ہے کہ یونس اچھا، کوئی کہتے ہے فلانا اچھا۔ الغرض تو جب ہر آدمی اپنے اپنے مال کی تعریف کرتا ہے، خالق کے کائنات بھی اپنے لباس کی تعریف قرآن میں کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم اپنے لٹھوں کی، اپنی پابلینوں کی، اپنی ململوں کی، اپنی لونوں کی تعریف کرتے ہیں۔ خالق فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، میرا لباس لباس تقویٰ ہے، اور پوری کائنات کے کارخانوں میں میرے لباس جیسا کوئی لباس نہیں ہے۔ سب سے بہتر لباس اگر کائنات میں ہے تو وہ تقوی والا لباس ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ واجب کاموں کو ادا کرنا، حرام کاموں سے دامن کو بچانا، اس کو کہتے ہیں لباس التقویٰ۔ جب پتہ چل جائے کہ نماز پنجگانہ واجب تو ادا کی جائے، جب پتہ چل جائے کہ جھوٹ بولنا حرام تو دامن کو بچایا جائے، جب عورت کو پتہ چل جائے کہ پردہ واجب تو چادر اوڑھتی ہوئی نظر آئے، جب پتہ چل جائے کہ بے پردگی حرام تو نہ اسمبلیوں میں جائے نہ ووٹروں کے سامنے جائے، جب مرد کو پتہ چل جائے کہ داڑھی مڈوانا حرام تو اس طرح قریب نہ لائے کہ 4 زیرو مشین بھی نہ پھروائے۔
تو جب پتہ چل جائے کہ مونچھوں کو وٹ دینا جائز نہیں ہے تو نہ مونچھیں بڑھائے تھے نہ وٹ دیتا ہوا نظر آئے. صلوات پڑھو محمد جب پتہ چل جائے کہ پورا تولنا واجب تو پورا تولتا ہوا نظر آئے. جب پتہ چل جائے کہ ٹھونگا مارنا حرام تو دامن کو بچاتا ہوا نظر آئے. جب پتہ چل جائے امانت کو ادا کرنا واجب تو شمر ابن ذوالجوشن بھی امانت رکھ جائے تو واپس لوٹاتا ہوا نظر آئے. اور جب پتہ چل جائے کہ خیانت کرنا حرام تو بھوکا مر جائے لیکن امانت کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے. جب پتہ چل جائے کہ حلال کھانا واجب جان بچانے کے لیے حرام کھانا حرام تو حلال کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوا نظر آئے. رشوت، فراڈ کاری، فریب کاری، دھوکہ دہی، ملاوٹ کاری سے دامن کو بچاتا ہوا نظر آئے. جب پتہ چل جائے کہ مومن کا لباس لباس تقوی ہے تو لباس تقوی زیب بدن کرتا ہوا نظر آئے. اور جب پتہ چل جائے کہ فسق و فجور والا لباس حرام ہے تو اس کو اتار کے جلاتا ہوا اور دور پھینکتا ہوا نظر آئے. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر. غالب نے کہا تھا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جانتا تو نماز پڑھنی واجب ہے پر طبیعت نہیں آتی. یہ تو جانتا ہوں سچ بولنا واجب ہے پر طبیعت نہیں مانتی. یہ جانتا ہوں پورا تولنا واجب ہے پر ٹھونگا لگائے بغیر گزارا نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں ملاوٹ کرنی حرام ہے پر پیسے حاصل نہیں ہوتے جب تک ملاوٹ نہ کی جائے. آپ کے علاقے میں تو شاید لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہوں گے. ہم جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کی شہرت یہ ہے کہ لوگ پانی میں دودھ ملاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. الغرض بات لمبی نہ ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی خدا بندی اختیار کرو، یعنی واجب کاموں کو بجا لاؤ، حرام کاموں سے دامن کو بچاؤ. اس بن جو واجب کاموں کو بجا لانے والا بن جائے، جو حرام کاموں سے دامن کو بچانے لگ جائے وہ بن جاتا ہے متقی. اور جب متقیوں کی جماعت بن جائے ان کو کہتے ہیں متقین. اور جب متقیوں کی جماعت تیار ہو جائے حسنین کے بابے کو کہتے ہیں امام المتقین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے دوستو تقوی کو معمولی نہ سمجھو. تقوی وہ چیز ہے، مسلمان سارے دعویٰ کرتے ہم قرآن کو مانتے ہیں. مناظرین کو دیکھو، شیعوں کا مناظر کہے گا بس شیعہ مانتے سنی نہیں مانتے. سنی حضرات کے مناظر آ جائیں تو کہیں گے پر سنی قرآن کو مانتے ہیں شیعہ نہیں مانتے. میں کہا کرتا ہوں کہ شیعوں کے بقول اگر سنی نہیں مانتے، سنیوں کے بقول اگر شیعہ نہیں مانتے، اسلام کے تو دو ہی بڑے فرقے تھے. یہ کہتے ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں مانتے. تو قرآن کو ہندو اور سکھ مانتے ہیں. اب آؤ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کو کون مانتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. خالق فرماتے قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، پر قرآن کے چشمے ہدایت سے، قرآن کے چشمے فیض سے کوئی لوگ ہدایت پائیں گے، کوئی لوگ فیض پائیں گے کہ جن کے ہاتھوں میں تقوی کا دامن ہے. تو پتہ چلا قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے. اگر قرآن کے چشمے فیض سے فیض پانا ہے تو لباس تقوی زیب بدن کرنا پڑے گا. اب آگے بڑھو. شیعہ کہتے ہیں ہم علی ولی کو زیادہ مانتے ہیں، ہم پہلا مانتے ہیں.
ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں شیعہ کیا مانتے ہیں، ہم ان سے بڑھ کر مولا علی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم زیادہ مانتے ہیں، ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم زیادہ مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ ہماری سنو نہ ان کی سنو، اپنی اذان سن لو، اپنی اذان پڑھ لو، اپنا کلمہ پڑھ لو، اپنی تلقین پڑھ سن لو۔ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان علی امیر المومنین و امام المتقین۔ میں وضو کر کے کہتا ہوں، کھانا کھاتا کی طرح منہ کر کے کہتا ہوں، چھپ کے نہیں کہتا، لاؤڈ اسپیکر پہ کہتا ہوں، اپنے پیغانوں کو سنا کے کہتا ہوں علی اگر امیر ہیں تو صرف مومنوں کے، بے ایمانوں کے علی کا کوئی تعلق نہیں، علی امام ہیں تو متقیوں کے، فاسقوں فاجروں کے حسین کے دعوے کا کوئی تعلق نہیں۔ نعرہ حیدری میرے دوستو عزیزو، اب تو ماننا پڑے گا کہ علی کو ماننے والے اگر ہیں تو متقی ہیں۔ اب آؤ، ہم کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور پہ تیرے ہیں۔ صبح و شام یہ نعرے لگاتے ہیں۔ ادھر والے کہتے ہیں یا علی ہم تو تیرے ہیں، کیونکہ ہم تجھے خلیفہ مانتے ہیں، کہ شیعہ تو تمہیں رب مانتے ہیں، لہذا ہم تیرے ہیں۔ وہ کہتے ہم تیرے ہیں، ہم کہتے ہم تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور پہ تیرے ہیں۔ آؤ جنت کے خالق سے پوچھیں کہ اس نے جنت بنائی کن کے لیے ہے؟ خدا فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرماتے ہیں یہ آخرت والا گھر، یہ جنت والا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں رہ کے تکبر کرنے اور فساد پھیلانے کا کبھی دل میں ارادہ بھی نہیں کرتے، اور آخرت والا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے ہاتھوں میں تقوی کا دامن ہے۔ میرے دوستو عزیزو بھائیو، اس آیت نے دو قسم کے لوگوں کے لیے جنت بڑی مشکل کر دی، مشکل کا جنت کا داخلہ بڑا مشکل بنا دیا۔ ایک مولویوں کے لیے، ایک امیروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے، بڑے بڑے سرداروں کے لیے۔ کیوں کہ ساری دنیا کے فسادوں کا ٹھیکہ مولویوں نے لے رکھا ہے۔ دین کافر فکر و تدبیر جہاد اور دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ اس کو لڑانا اس کے ساتھ، اس کو ٹکرانا اس کے ساتھ، کبھی مسلمانوں کو لڑانا، کبھی مسلمانوں کو کافر بنانا، کبھی ان کے نکاح توڑوانا، کبھی ان کو دین سے خارج فرمانا، کبھی ان کے نکاح بحال فرمانا، کبھی توڑوانا، یہ مولوی صاحبان کا ادنا مشغلہ ہے۔ تو لہذا فساد کا ٹھیکہ مولوی صاحبان نے لے رکھا، اور تکبر اور بڑائی کا، فرعون کے ساتھ بھائی چارے کا ٹھیکہ عمراء اور آیان نے لے رکھا۔ اور خدا فرماتا ہے جنت میں وہ جائیں گے جو تکبر کرنے اور فساد پھیلانے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتے، اور جن کی زندگی تکبر کرنے میں کٹ جائے، جو غریبوں کو انسان نہ سمجھے، جو غریبوں کو مسلمان نہ سمجھے، جو غریبوں کو چار پائی پہ بیٹھنے کا اہل نہ سمجھے، جن کا جھوٹا کھانا یا جھوٹے برتن میں پینا جائز نہ مانے۔ کہیں انسان تو ہیں تو ہم ہیں، مسلمان ہیں تو ہم ہیں، اہل ایمان ہیں تو ہم ہیں، گویا لم یلد ولم یولد، خدا کے رشتہ دار اور قرابت دار ہیں تو ہم ہیں، کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں، ہم لینڈ لارڈ ہیں۔ لیکن یاد رکھو خالق فرماتا ہے میرے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی شاہ ہو یا کوئی گدا، کوئی عرب ہو یا عجم، کوئی چٹا ہو یا کالا، کوئی امیر ہو یا کوئی فقیر، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے کوئی سب سے زیادہ قابل عزت اور احترام بھی ہے۔ یا
ہے کہ مولوی صاحبان کو فتنہ فساد کی آگ جلانے سے فرصت نہیں ہے، پھر کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ لہذا جنت میں جانا ہے تو فساد سے دامن کو بچانا پڑے گا، تکبر سے دامن کو بچانا پڑے گا، اور لباس تقوی کو زیب بدن فرمانا پڑے گا۔ دل چاہتے آگے بڑھنے سے پہلے علی ولی کا ایک جملہ سناتا جاؤں۔ ٹکٹ کس سے لینے ہیں؟ ٹکٹ کس سے لینے جنت کے؟ مولا علی سے۔ آپ کو پتا ہے جب ٹکٹ لیا جاتا ہے تو کوئی جیب سے دیا بھی جاتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں ماڑی عنوان کا مجھے یاد نہیں، لیکن ضمن بات آ گئی کہ قسیم الجنت والنار حیدر قرار ہے، تو یا مولا سے ٹکٹ لینے ہیں تو کوئی مولا ہم سے بھی لیں گے۔ میں نے بعد میں بات بتائی، مجھے بعد میں بتایا کہ شاہ صاحب ادھر بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے کچھ لوگوں کو ٹکٹ مفت بھی مل جاتے ہیں۔ میں نے مجلس کے بعد پوچھا کہ شاہ صاحب کیا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے آپ تو کہتے تھے کہ جب ٹکٹ لیا جائے تو قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، پر کچھ لوگوں کو ٹکٹ مفت بھی مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں کچھ لوگوں کو ٹکٹ مفت بھی مل جاتے ہیں، بغیر ٹکٹ لیے بغیر پیسے لیے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، پر وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پولیس والے ایک پولیس والوں کو بسوں والے ویگنوں والے مفت بٹھا لیتے ہیں، پیسے نہیں لیتے، کیوں؟ ڈرتے ہیں یا 4 روپے لیں گے کل 4000 کھانے میں جا کے ادا کرنا پڑیں گے، یا پھر بچوں سے نہیں لیتے، سکول کالجوں میں پڑھنے والوں سے، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر آج پیسے لیں گے کل شیشہ ایک سلامت نہیں ہوگا، کلینر اور ڈرائیور کی جان اور ان کی عزت محفوظ ہوگی، کل لٹر لگیں گے۔ تو لہذا کچھ لوگوں کو مالک مفت بٹھاتے ہیں ڈر کے مارے، اور کچھ لوگوں کو مفت بٹھاتے ہیں کہ جن کے مالکوں سے گہرے تعلق ہوتے ہیں۔ مالک کہتے ہیں تمہارا اپنا مال ہے، تم سے پیسے کیا لینے ہیں؟ تو میں نے کہا سنو، ٹکٹ دینے والے ہیں علی، اور علی کا لقب ہے شیر خدا، اور اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علی بھی کسی سے ڈر جائیں گے اور ڈر کی وجہ سے مفت ٹکٹ دے دیں گے، یہ کبھی خیال نہ کرنا۔ اب رہ گئی دوسری بات کہ حیدر قرار سے، جنت کے مالک سے اتنی رہ و رسم پیدا کرو، اتنے تعلقات بڑھاؤ، اتنے مراسم میں محبت محکم بناؤ کہ علی فرما دے 8 دروازے کھلے ہیں، تم سے پیسے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہ مولا علی کے ساتھ نہ اتنے گہرے تعلق ہیں کہ نہ علی آپ سے ڈرتے ہیں، تو پھر جب ٹکٹ لینے کے لیے جانا تو کوئی جیب میں بھی ڈال کے جانا، علی ولی کوئی قیمت بھی لیں گے۔ اگر میں ہوتا اور آپ ہوتے، کوئی کہتا مولا گھی کا ٹین لیں گے، کوئی کہتا مولا نوٹوں کی دسیاں لیں گے، کوئی کہتا گندم کی بوری لیں گے، کوئی کہتا گائے لیں گے، کوئی کہتا بھینس لیں گے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ ساری باتیں تھانے داروں کو مبارک، یہ ساری باتیں تحصیلداروں کو مبارک، یہ باتیں سارے ہمارے حکام کو مبارک۔ جہاں گوریاں بھی چلتی ہیں، جہاں ٹین گھی کے بھی چلتے ہیں، جہاں بھیڑ بکری اور بکرے بھی چلتے ہیں، قربانی تازہ گزری ہے، 10 دمبے نیچے والوں سے حاصل کیے جاتے ہیں کہ صاحب نے قربانی کر لی ہے۔ صلوات پڑھو محمد رسول اللہ۔ لہذا اب آؤ اپنے خیالات کے گھوڑے نہ دوڑائیں، خود قسیم الجنت والنار حیدر قرار سے پوچھیں کہ مولا جب ہمیں جنت کا ٹکٹ دو گے تو ہم سے کیا لو گے؟
علی ولی نے نہج البلاغہ کے خطبے میں وضاحت کی ہے، اعینونی بورع واجتہاد وعفت وصداد وعلی ضامن لفلاجکم، جب مجھ سے ٹکٹ لینے کے لیے آنا اپنی جیبوں میں کچھ ڈال کے آنا، مولا کیا ڈال کے آئیں؟ فرمایا ایک جیب میں ایمان ڈال کے آنا اور دوسری جیب میں واجب کو بجا لانے اور حرام سے دامن بچانے کی سند لے کر آنا۔ جب تمہارے ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں واجب کاموں کے بجا لانے اور حرام کاموں سے دامن بچانے کی سند ہوگی، تو میں چند قدم آگے بڑھ کے تمہارا استقبال بھی کروں گا، تمہیں گلے بھی لگاؤں گا اور جنت کے ٹکٹ بھی عطا فرماؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ میری طرح گناہگار آدمی سوچ رہے ہوں گے کہ جن سے گناہ ہو جائے، جن سے لغزش ہو جائے، پھر ہم کیا کریں؟ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ میں کہتا ہوں گناہ ہو جائے تو گناہ بخشوانے کی فکر کرو۔ آپ کہیں گے کچھ گناہ بخشوانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں عرض کروں گا طریقے کو شریعت میں توبہ کہتے ہیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے ایمان والو، اگر غلطی ہو جائے توبہ کرنا تمہارا کام، معافی کا قلم پھیرنا خالق فرماتا ہے میرا کام۔ تم توبہ کر لو، میں معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مجھ سے دفعہ ڈرتے ہوئے مسئلہ پوچھا، یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا بتاؤ کہ اگر توبہ کر کے پھر ٹوٹ جائے تو پھر؟ میں نے کہا توبہ کر کے آدمی معصوم نہیں بن جاتا، اگر توبہ کر کے توبہ توڑ دے پھر توبہ کر لے۔ اب اس کا حوصلہ بڑھا، کہنے لگے اگر دوبارہ پھر ٹوٹ جائے، میں نے کہا پھر کر لے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تک مرنے والے کی سانس پاؤں سے نکلتے نکلتے گلے تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہی نہیں۔ ان درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیز صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، گویا خالق اکبر اعلان کر رہا ہے کہ میری سرکار اور میرا دروازہ نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے۔ اگر تم نے 100 بار بھی توبہ کی ہے اور پھر توبہ توڑی ہے پھر بھی مایوس نہ ہو تو پھر بھی جھک جا، میں پھر بھی تجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رحمت حق بہانہ نہیں جویت، بہانہ نہیں جویت، خدا کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، کوئی قیمت نہیں مانگتی ہے۔ غالب کہتے نومیدی از تو کفر، تو راضی نہیں بکفر، نومیدی ام دیگر با تو امیدوار کر۔ بڑا معرفت والا شعر ہے، اس میں کئی ایتوں کی طرف اشارے پائے جاتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں پالنے والے جب اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو مایوس ہونے لگ جاتا ہوں کہ میرے گناہوں کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن جب قرآن پڑھتا ہوں تو نا امیدی کو کفر کہتا ہے کہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن پڑھتا ہوں کہ تو کفر سے راضی نہیں ہے، ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، تو پھر میری نا امیدیاں لوٹا کر پھر مجھے تیری رحمت کا امیدوار بنا دیتی ہے۔ اور کہنا پڑتا ہے رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے، شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ تھا۔ صلوات پڑھو محمد گھنٹہ مکمل ہو گیا ہے کہ سوئی اب دوسرے گھنٹے میں داخل ہو رہی ہے۔ میں چند منٹ آپ کو اور رحمت دوں گا، اس سے زیادہ آپ کے صبر کا امتحان لینا مقصود نہیں ہے۔ وہی ہے کہ کونوا صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اب قابل غور دو باتیں ہیں جس کو میں نے چند منٹ میں جلدی جلدی بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرنا ہے کہ وہ سچے لوگ کون سے ہیں جن کے ساتھ ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ ساتھ ہونے کا صحیح مطلب اور معنی کیا ہے۔ صلوات پڑھو محمد یہ سچائی ایک عمل والی سچائی، جس کی زبان پہ جھوٹ نظر نہ آئے، جس کے عمل میں کوئی غلط عمل نظر نہ آئے، جس کا قول بھی صحیح، جس کا عمل بھی صحیح، اس کو کہتے ہیں صادق۔ جس کی زندگی میں مہد سے لے کر لحد تک، پنگوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک، جس کے نہ قول میں غلطی نظر آئے، جس کے عمل میں کوئی غلطی نظر نہ آئے، نہ صغیرہ گناہ کرے نہ کبیرہ کرے، نہ چھوٹا جھوٹ بولے نہ بڑا جھوٹ بولے، نہ چھوٹا گناہ کرے نہ بڑا گناہ کرے، نہ صغیرہ کرے نہ کبیرہ کرے، نہ عمدن کرے نہ سہون کرے، نہ علمن کرے نہ جہلن کرے، ایسی ہستیوں کو شریعت محمدیہ میں معصوم کہتے ہیں۔ صادقین وہ ہوں گے جو معصومین ہوں گے، جو گناہوں سے پاک ہوں گے، جن کی چادر عصمت پر نہ صغیرہ گناہ کا داغ نظر آئے نہ کبیرہ گناہ کا کوئی داغ نظر آئے، جو مہد سے لے کر لحد تک عصمت کبریٰ کے تاجدار نظر آئیں، ان کو قرآن صادقین کہتا ہے۔ محمد کے بعد کائنات میں ایسی ہستیاں کون ہیں؟ میں کہتا ہوں لمبی بات نہیں کہتا، مختصر کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں شامیانے، کوئی اگر آپ کو کوئی سیڑھی مل جائے، کوئی راکٹ مل جائے، ہوائی جہاز مل جائے، آسمانوں تک چلے جاؤ۔ اگر آپ کو کوئی جو ہے ایسی آبدوز مل جائے، تحت الثری میں چلے جاؤ، قطب جنوبی تک چلے جاؤ، قطب شمالی تک چلے جاؤ، نقطہ انجماد تک چلے جاؤ، کائنات کی آخری حد تک چلے جاؤ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قیامت تک ڈھونڈتے رہ جاؤ، لیکن محمد کے بعد سوائے علی اور اولاد علی کے آپ کو بھری ہوئی کائنات میں عصمت کبریٰ کے تاجدار اور نظر نہیں آئیں گے۔ محمد یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو خالق نے آیہ تطہیر کا مصداق بنایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے خبر دی تھی، انا وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین معصومون مطہرون۔ فرماتے ہیں ایک میں، دوسرے میرے بھائی علی، تیسری میری بیٹی فاطمہ الزہرا، اور چوتھے پانچویں امام حسن اور امام حسین، اور پھر وہ 9 امام جن کا تعلق نسل حسین سے ہے۔ ہم 14 کے 14 گناہوں سے پاک بھی ہیں اور عصمت کبریٰ کے مالک مختار بھی ہیں۔ لہذا یہی وہ صادقین ہیں کہ جن کے ساتھ ہونے کا خالق اکبر کائنات کے اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے۔ اور میرے دوستو، میرے عزیزو، اگر یقین نہ آئے کہ صادقین یہ ہیں یا کوئی اور، تو میں کہتا ہوں میدان مباہلہ میں چلے جاؤ۔ آج کا دن تھا 24ویں ذی الحجہ تھی کہ جب پیغمبر نے نصارہ نجران سے مباہلے کا وعدہ کیا تھا کہ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرا حبیب، تیرے پاس علم کے آ جانے کے بعد کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں بلکہ خدا کا بندہ بن کے نبی ہے، اگر کوئی پھر بھی جھگڑتا ہے اور ان کو خدا کا بیٹا کہتا ہے تو ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی مستورات کو بلاؤ، ہم اپنی مخدرات کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، پھر مل کے کریں گے مباہلہ، گڑ گڑا کے کریں گے بد دعا، جو سچے ہوں گے وہ جھوٹوں پہ کریں گے لعنت، فیصلہ ہو جائے گا یہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ میرے دوستو، میں تاریخ اسلام کا وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جس کو ہندو بھی مانتے ہیں، جس کو سکھ بھی مانتے ہیں، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، جس کو نصرانی بھی مانتے ہیں، کائنات کے سارے مورخ مانتے ہیں کہ آج کا دن تھا۔ ادھر نصرانی آ چکے ہیں، میدان میں دنیا جمع ہے اور دنیا انتظار کر رہی ہے حسنین کا نانا اپنے ساتھ میدان مباہلہ میں کن ہستیوں کو لاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کہ پیغمبر یکا یک اپنے بیت و شرف سے نکلے، آخذاً بید الحسن و معتزلاً للحسین، امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے، امام حسین کو گود میں لیے ہوئے، وفاطمہ تو تمشی خلفہ وعلی یمشی خلفہا، آگے آگے حجاب نبوت، پیچھے پیچھے پردہ امامت، درمیان میں 11 کی ماں اور 12ویں کی امانت یعنی خاتون قیامت۔ جب یہ 5 تن پار اس شان کے ساتھ نکلے، اس آن کے ساتھ نکلے تو دنیا نے دیکھا کہ وما ینطق عن الہوا کے مصداق مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں۔ لوگوں نے کان لگائے کہ نبی کیا کہتے ہیں، دنیا نے سنا کہ نبی کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ گواہ رہنا، دنیا والوں تم بھی سن لینا کہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ دنیا نے اہل بیت کے معنی سمجھا دیے، اہل بیت کا مفہوم بتا دیا، مصداق بتا دیا، چند قدم آگے چلے، پیغمبر روکے، پھر حکم دیا اپنے اہل بیت کو، او میرے اہل بیت جی، فرمایا آج مباہلہ ہوگا سچ اور جھوٹوں کے درمیان، ہم نے بد دعا کرنی ہے، خالق نے جھوٹوں کو تباہ کرنا ہے، آؤ کام تقسیم کرنے، اذا دعوت فامنوا، بد دعا کے جملے میں کہوں گا، بد دعا کے فکرے میں کہوں گا، لیکن جب میں بد دعا کر دوں تو آمین تم کہنا۔ میں اپنے سنی شیعہ بھائیوں سے ایک مختصر سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نبی تنہا مباہلے کے میدان میں چلے جاتے اور نصرانیوں کے مقابلے میں پیغمبر بد دعا کے ہاتھ بلند کر دیتے، کیا خدا مصطفیٰ کی بد دعا قبول نہ کرتا؟ یقیناً کرتا۔ کیا یہ نصرانی تباہ و برباد نہ ہو جاتے؟ یقیناً ہو جاتے۔ تو پھر پیغمبر اہل بیت کو کیوں ساتھ لے گئے؟ 2 کاموں کے لیے، ایک دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ صادقین کون ہیں، اور ایک بتانا چاہتے تھے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے۔ صادقین پہ لعنت کرنا تھی تو پیغمبر اسلام نے، بانی اسلام نے ہزاروں کے مجمع عام میں اپنے اہل بیت کو ساتھ لے جا کر دنیا کو بتا دیا کہ خدا اور مصطفیٰ کی نظر میں اگر سچے کہلانے کے حقدار ہیں تو یہی بزرگوار ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ اور دوسرا بتا دیا کہ اگر تم اپنی دعائیں قبول کرانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے گناہ معاف کرانا چاہتے ہو، اگر جنت کا پٹا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر جہنم کے شعلوں سے اپنے دامن کو بچانا چاہتے ہو تو واسطہ ان کا دینا کہ جن کو میں میدان مباہلہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والوں کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ آج نبی نے ایک کام کر کے دونوں باتیں بتا دی، ایک یہ بتا دیا کہ میری نظر میں صادقین کون ہے، اور دوسرا یہ بتا دیا خدا تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے۔ صلوات پڑھو محمد اہل بیت محمد پر۔ لہذا میرے دوستو،
ایک بات پلے باندھ لو کہ کچھ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ شیعان علی نبی اور علی کو اور اولاد علی کو رب کہتے ہیں، ان کو رسول کہتے ہیں، ان کو قاضی الحاجات کہتے ہیں، ان سے اولادیں مانگتے ہیں، جائیدادیں مانگتے ہیں۔ میں عرض کروں گا یہ آیہ مبالغہ بھی گواہ ہے، آیہ وسیلہ بھی گواہ ہے۔ ہم علی اور اولاد علی کو خدا نہیں مانتے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ جانتے ہیں۔ ہم ان کو نبی نہیں مانتے، نبی کا بلا فصل ربی جانتے۔ لہذا ہم دعا مانگتے ہیں تو خدا سے، التجا کرتے ہیں تو اپنے رب العالمین سے، واسطہ دیتے ہیں تو محمد و آل محمد کا۔ یا اللہ تجھے واسطہ نبی اور علی کا، تجھے واسطہ حسنین شریفین کا، تجھے واسطہ آل مصطفیٰ کا، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جاگیر جنت عطا فرما، ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما، ہمیں جائیداد عطا فرما، ہماری سبوں میں اتحاد برقرار فرما، ہمیں شر اعداء سے بچا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ دعا مانگنے والے خدا کو مرکز جانتے ہیں اور مصطفیٰ کو اور آل مصطفیٰ کو مرکز تک پہنچنے کا وسیلہ جانتے ہیں۔ سلوات پڑھو، بیٹھ جاؤ، یہ کوئی معنی نہیں۔ یا صادقین کھڑے ہو تم بھی جا کر کھڑے ہو جاؤ، کوئی معنی نہیں۔ صادقین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کے مطیع بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، تابع دار بن جاؤ، خدمت گزار بن جاؤ، اطاعت شعار بن جاؤ۔ جو نبی اور آل نبی فرماتے جائیں ان پر عمل کرتے جاؤ، اور جن سے مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، سید الشہداء، آل عبا تمہیں روکتے جائیں ان برے کاموں سے دامن کو بچاتے جاؤ، تاکہ جب ہم کہیں ہمارے اماموں جیسا امام کوئی نہیں ہے تو امام بھی فرمائیں میرے غلاموں جیسا کائنات میں کوئی غلام نہیں ہے۔ ہم کہیں ہمارے مقتداؤں جیسا کوئی مقتدا نہیں ہے تو بھی فرمائیں ہمارے مقتدیوں جیسا کائنات میں کوئی مقتدی نہیں ہے۔ ہم عرض کریں ہمارے رہنماؤں جیسا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارے شہنشاہوں جیسا کوئی شہنشاہ نہیں ہے، ہمارے آقاؤں جیسا کائنات میں کوئی آقا نہیں ہے، ہمارے سرداروں جیسا کائنات میں کوئی سردار نہیں ہے، تو سردار بھی فرمائیں ہمارے غلاموں جیسا کائنات میں کوئی غلام بھی نہیں ہے۔ جس دن علی اور اولاد علی نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا، انشاءاللہ جنت اپنی بن جائے گی، اس کا پٹا ہمارے ہاتھوں سے جائے گا نہیں، اور جہنم کی آگ کا کوئی شعلہ علی کے غلاموں کے دامن کے قریب آئے گا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم خالق کائنات کا لاکھوں لاکھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، اس نے ہمیں اپنی ذات ذوالجلال کی معرفت عطا فرمائی اور ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ لوگ ہزاروں جھوٹے نبیوں کو نبی مانتے ہیں، کوئی مسلمہ کذاب کو، کوئی متنبی پنجاب کو، اس نے ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنایا کہ جس کے امتی ہونے کی دعائیں نبی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ دنیا نبی کے بعد مختلف راستوں پہ چلی گئی، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، سب کو اپنے اپنے پیشوا مبارک، سب کو اپنے اپنے رہنما مبارک، پر ہم خالق و مالک کا لاکھوں لاکھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے نبی کے بعد ہمیں آل نبی کی معرفت عطا فرمائی۔ ہمارے خلفاء ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، جانشینان نبی ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، ہمارے امام ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، ہمارے مقتدا ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، ہمارے رہنما ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں، ہمارے دین و دنیا کے شہنشاہ ہیں تو علی اور اولاد علی ہیں۔ اس لیے مقام فخر میں کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ اس لیے
بڑے ہوش میں کہا تھا کہ جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے، اور یا علی جس کا تو مولا ہے اس کو فخر کرنا چاہیے۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ یا علی ہم خالق کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں تیرا دامن امامت اور ولایت تھامنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یا علی آج ہم آپ کا نام لیتے ہیں